يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل، لطف و مہربانی سے عید الاضحیٰ امن امان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ میں گزر گئی ہے. گزری ہوئی یہ عید ہمیں بہت کچھ سکھا کے گئی ہے، بہت سارے سبق دے کے گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یاد کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم نے ادا کی. عام طور سے دو سنتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم مسلمانوں کو یاد ہیں اور ان پر عمل پیرا ہیں. ایک سنت ابراہیمی ہی کے نام سے مشہور ہے، ختنہ کی سنت ہے کہ مسلمان یہ سنت ابراہیمی ادا کرتا ہے. اور دوسری یہ سنت جو ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی سنت ادا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی دو سنتیں نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور اس کو زندگی میں اپنانا چاہیے. ابھی ہم نے قربانیاں کی تو ایک بات ہم نے نوٹس کی ہوگی، غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جس جانور کو ہم نے ذبح کیا
جانور کو ذبح کرنے سے پہلے وہ جانور بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو جب اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے لٹا دیا جاتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ جانور خاموش لیٹ جاتا ہے، اور وہ لیٹ کر ہم سب کو بتاتا ہے کہ ایسے ہی اسماعیل بھی لیٹ گئے تھے، کہ جیسے اسماعیل قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے ویسے میں بھی اب مطمئن ہو کر خاموش ہو کر لیٹ گیا ہوں۔ میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو اسماعیل بن گیا، تم بتاؤ کہ تم ابراہیم بنے کہ نہیں بنے، اور تمہاری عورتیں ہاجرہ بنی کہ نہیں بنی، اور تمہارے بچے اسماعیل بنے کہ نہیں بنے۔ قربانیوں سے اصل مقصود یہی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم بنے، ہماری عورتیں ہاجرہ بنے، اور ہمارے بچے اسماعیل بنے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیتیں ہیں جو حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہت زیادہ ابھر کر آئی ہیں، اور پھر وہ خصوصیتیں حضرت ابراہیم تک باقی نہیں رہی، وہ آج تک باقی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ہر قوم دنیا میں سکونت پذیر، دنیا میں رہنے والی ساری قومیں، سارے مذاہب اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ دنیا کے دو بڑے مذاہب یہود و نصارہ، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، یا یہ کہا کہ ابراہیم نصرانی تھے۔ قرآن نے اس کو صاف کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ حضرت ابراہیم حنیفاً مسلمہ، مسلمان تھے اور خالص مسلمان تھے۔ جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں یہ لفظ آپ کو ضرور ملتا ہے حنیفاً، کہ حضرت ابراہیم حنیف تھے، یعنی مخلص تھے۔ حضرت ابراہیم نے خود فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ چہرہ میں نے اپنے اللہ کی طرف کر لیا، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا ہے، اور میں حنیف، میری نظر اور کہیں نہیں ہے، میرا رخ کسی اور جانب نہیں ہے، اور دل کے کسی کونے میں کسی اور کا کوئی مقام، کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے جگہ ہے۔ یہ حنیفاً یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ جل جلالہ من والہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جس طرح کوشش اور محنت کرنی چاہیے ویسے کرو، حق ادا کرو، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ راہ خدا میں کوشش کرنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ اور یاد رکھو دین کا کوئی عمل، دین کا کوئی کام تمہارے اوپر بوجھ اور وزن نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہ دین کا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے بوجھ بن جائے، حرج بن جائے،
مشقت بن جائے، تکلیف بن جائے، آدمی اس کا وزن محسوس کرنے لگے۔ سب آسان ہے، دین یسر، دین شروع سے لے کر آخر تک آسان ہے۔ کچھ لوگ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں سائیکل چلانا بہت آسان ہے، لیکن سائیکل چلانے کے لیے 2 پیر چاہیے، اور اگر 2 پیر نہ ہوں تو پھر یہ سائیکل چلا نہیں سکتا ہے۔ دین پر چلنے کے لیے 2 پیر بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی کو پیر نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، تب بھی دین پر چل سکتا ہے، کہ دین بہت آسان ہے۔ زندگی میں جس مقام پر، جس منزل پر، جس پڑاؤ پر انسان ہے، وہ مجبوریوں، معذوریوں کا پڑاؤ کیوں نہ ہو، وہاں سے وہ دین پر عمل کر سکتا ہے۔ قرآن نے اس کو صاف کیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی، کوئی زور، کوئی جبر اور کسی قسم کا کوئی بوجھ، کوئی وزن نہیں رکھا ہے۔ انسان دین کے سارے اعمال آسانی کے ساتھ میں ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ آج اچانک تمہیں نہیں بتا دیا گیا کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، تمہیں قربانی دینا ہے، تمہیں روزے رکھنا ہے، تمہیں حج کرنا ہے، یہ سب آج اچانک نہیں بتایا گیا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو حضرت ابراہیم دنیا میں آئے، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سب کچھ چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ پروردگار مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ نماز حضرت ابراہیم کے زمانے کا عمل ہے۔ دوسرے یہ بڑے بڑے اعمال پچھلے تمام انبیاء کے دور کا ہے۔ اور یاد رکھو ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اپنا نام مسلمان رکھا، انا اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمان ہوں، اور پھر اپنی امت اور اپنی قوم اور آنے والی اپنی نسل کے لیے، رہتی دنیا تک کہ انسانوں کے لیے حضرت ابراہیم نے اسلام اور مسلمان کا ایک نام دیا، اور وہی نام حضرت ابراہیم کی طرف سے بخشا گیا ہے، دیا گیا ہے۔ یہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ مسلمان اطاعت گزار کو کہتے ہیں، فرما بردار کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دینے والے کو کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم نے جیسے سر جھکا دیا، ہر حکم پر سر جھکا دیا، اللہ کے سامنے ہر موڑ پر سر جھکا دیا، تو ہمیں بھی حضرت ابراہیم نے مسلمان کا نام دیا ہے، تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہمیں بھی سر جھکا دینا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی ہمیں تعلیم ہے، اسی کو اللہ نے بتایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کی ملت ہے۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی قرار دیتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کے لوگ ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، تو امت محمدی اور ملت ابراہیمی ہونے کا امتیاز یہی ہے کہ ایک مسلمان بنے، اور مسلمان بننے کا مطلب اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے والا بنے۔ یہی اس خاندان کی خصوصیت رہی ہے۔ حضرت حاجرہ نے سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، بہت مشکل تھا، بڑی سخت آزمائش تھی۔ آج ہم تصور کر کے دیکھیں تو کہنا سننا تو آسان ہے، لیکن ایک تنہا اکیلی عورت اپنے گود میں دودھ پیتا بچہ لے کر اس سنگلاخ وادی میں، چاروں طرف کالے کالے پہاڑ، ان پہاڑوں کے بیچ میں تنہا عورت نے کیسے وقت گزارا ہوگا۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا اور ہوائیں چلتی تھیں، اور سائیں سائیں کرتے ہوئے وہ ہوائیں جب پہاڑوں سے ٹکرا کر ایک ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی، تو شاید حضرت حاجرہ یہ کہتی تھی اللہ صبح کب ہوگی،
روشنی اور اجالا کب ہوگا؟ میں اکیلی اپنے بیٹے کو لے کر اس اندھیرے میں کیسے بسر کروں؟ یہ رات کب گزرے گی؟ صبح کا اجالا کب ہوگا؟ صبح کا سپیدہ کب نکلے گا؟ شاید یہ دل کے اندر کی وہ آواز حضرت حاجرہ کی ہوتی تھی، اور صبح کا سپیدہ نکلتا، سورج نکلتا، اور سورج نکل کر سارے پہاڑ، وہاں کی گرمی، مکے کی گرمی، اس مکے کی گرمی میں کوئی سایہ نہیں ہے حضرت حاجرہ کے لیے، چھوٹا سا جھونپڑا ہے، باہر نکلیں تو پتھر ہی پتھر ہے، اور وہ سارے پتھر اتنے گرم ہو چکے ہیں کہ نہ خود حاجرہ پیر رکھ سکتی ہیں، نہ اپنے بچے کو نیچے لٹا سکتی ہیں، گود میں لیے کتنی دیر بیٹھے رہیں گی؟ وقت گزرتے گزرتے شاید جب سورج پورے طور سے سر پر آ جاتا اور سورج ڈھلنے لگتا تو اس وقت تک حضرت حاجرہ کی چیخیں نکل جاتی، اور شاید حضرت حاجرہ یہ کہنے لگتی کہ پروردگار آخر یہ سورج کب ڈھلے گا، ٹھنڈی ہوائیں کب چلیں گی، یہ گرم پتھر ٹھنڈے کب ہوں گے کہ میں بیٹھ سکوں، اپنے بچے کو گود میں لے سکوں، اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے زمین پر لیٹا سکوں۔ 1 سال گزرا ہے، 1 سال حضرت ابراہیم نے لا کر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تھا، اور 1 سال گزر گیا۔ پورے 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو اجازت ملی کہ اپنی بیوی اور بچے سے مل سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم اپنی سواری پر آئے، اترنے کی اجازت نہیں تھی، ساتھ وقت گزارنے کی اجازت نہیں تھی، صرف مل کر دیکھ کر واپس ہونے کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم آئے، سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حاجرہ کی نظر اسی شار ابراہیم خلیل اللہ، آج بھی وہ راستہ اسی نام سے موسوم ہے، جس طرف سے حضرت ابراہیم گزرے تھے شاید حضرت حاجرہ کی نگاہیں وہیں ٹکی رہتی تھی۔ ابراہیم جس راستے سے گئے شاید آئیں گے، آج آئیں گے، کل آئیں گے، آج آئیں گے، کل آئیں گے، اس انتظار میں سال گزر گیا تھا، اور پورے سال کے بعد حضرت ابراہیم آئے تھے، اور حضرت ابراہیم سواری پر بیٹھے ہیں۔ حاجرہ نے کہا تھوڑی دیر تو اتریے، ذرا ہمارے جھونپڑے میں بھی بیٹھیے، اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے گود میں تو لیجئے، ذرا کچھ دیر بیٹھ کر ہمارے ساتھ 2-4 پیار محبت کی باتیں تو کیجئے، ذرا نیچے تو آئیے۔ حضرت ابراہیم اترنے تیار نہیں ہیں۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اترنے تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے اتنی تو اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پیر دھلا دوں، آپ کے ہاتھ دھلا دوں، آپ کا چہرہ دھلا دوں، لمبے سفر سے تھکے ماندے آئے ہیں، اتنی ہی خدمت میں کر سکتی ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کی خدمت کی اور ہاتھ پیر منہ دھلا دیا، اور جو گھر میں تھا وہ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کو کھلا دیا، اور پھر گویا کھڑے کھڑے بات کر کے حضرت ابراہیم واپس لوٹ گئے ہیں۔ یہ قربانیاں ہیں، اور انہی قربانیوں سے یہ ملت اور امت وجود میں آئی ہے، اور آج بھی انہی قربانیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم سب سے بھی مطالبہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے اس دین کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، اللہ جل شانہ کے دین قویم کو زندہ، مضبوط، محفوظ تا قیامت کا سورج نکلنے تک یہ دین ہمارے نسلوں میں محفوظ رہے، اس کے لیے حضرت ابراہیم نے قربانیاں دے کر، اور ہم کو ہوا سماکم المسلمین، مسلمان نام دے کر ہمیں حضرت ابراہیم نے یہ سبق دیا ہے کہ اس اسلام کو زندہ، تابندہ، باقی، پائندہ رکھنے کے لیے تمہیں بھی ایسی قربانیاں دینا ہوگا کہ کبھی تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر، کبھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر، کبھی اپنے خاندان اور گھر سے الگ ہو کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو ساری دنیا میں شاد اور آباد رکھنے کے لیے ابراہیمی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ حضرت اسماعیل کی طرح سے اپنی قربانیاں پیش کرنا ہوگا ہم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں افراد کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار افراد جنہوں نے قربانیاں پیش کی،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں میں کھڑا ہوا تھا، میرے بازو میں دو جوان 12 13 14 15 سال کی عمر کے 2 بچے میرے 2 طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دونوں کو 2 طرف دیکھا اور دیکھ کر سوچا لڑائی ہے، جنگ ہے، اور جنگ میں ساتھی جو دائیں بائیں کے ہوتے ہیں اگر وہ مضبوط رہیں تو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے یہ ہو گیا کہ میرے دائیں بھی ایک 14-15 سال کا بچہ اور میرے بائیں بھی ایک 14-15 سال کا بچہ، ان بچوں سے مجھے کیا مدد ملے گی؟ یہ ابھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف سوچ رہے ہیں، اتنے میں دائیں طرف والے نے اشارہ کیا چچا جان۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ادھر متوجہ ہے، پوچھے بولو بھتیجے کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ فرمایا میں مکے ہی کا رہنے والا ہوں، مکے میں پیدا ہوا، جوان ہوا، میں تو ابو جہل کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ تو اس 14-15 سال کے بچے نے کہا چچا جان میں نے سنا ہے وہ میرے رسول اور میرے حبیب کو بہت گالیاں دیتا ہے، میں اگر اس کو اس میدان میں دیکھوں تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ ابھی اس سے بات چیت پوری نہیں ہوئی کہ بائیں طرف والے نے اس نے کھینچ کے مجھے متوجہ کر یہی سوال کیا، یہی پوچھا، اور دونوں کے سوال جواب ختم ہوئے، میری بات ختم ہوئی، اتنے میں نے دیکھا کہ میدان میں ابو جہل ہے۔ میں نے اشارہ کیا تو یہ دونوں بچے جھپٹے اور ان دونوں بچوں نے اس تیزی کے ساتھ میں اس کے اوپر حملہ کیا کہ حملہ کر کے اس کو ادھمرا کر کے چھوڑ دیا، اور اس کے دوران یہ بچے بھی اللہ کی راہ میں قبول ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے والد تھے عمر ابن جموح، لنگڑے صحابی، بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے، احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ احد میں جب لڑائی میں گئے تو بیوی نے تانا دیا، کہا یہ لنگڑے تو ہو، جس جنگ میں جانے میں کترا رہے ہو، میرا خیال ہے تم دوڑ کے واپس آ جاؤ گے۔ بیوی کو تانا دینا مقصود نہیں تھا، غیرت جگانا مقصود تھا، ایک مردانہ غیرت کو جگانا مقصود تھا۔ جب مردانہ غیرت کو جگایا تو عمر ابن جموح نے کہا دعا میں اللہم لا تردنی الی اہلی، پروردگار میں تیری راہ میں جا رہا ہوں، مجھے واپس نہ لوٹانا۔ وہ گئے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ ان کا جنازہ اونٹ پر رکھ کر مدینے کی طرف لانے کی کوشش کی گئی تو اونٹ مدینے کی طرف چلنے تیار نہیں ہے، وہ احد کی طرف چلتا ہے، مدینے کی طرف چلنے تیار نہیں۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات گئے ہوں گے عمرے میں، حج میں، زیارتوں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا حضرت حمزہ کے لیے جو جالی دار یہ قبرستان بنا ہوا ہے اسی میں عمر ابن جموح بھی آرام فرما ہے اور وہ بھی وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ لنگڑے صحابی تھے، شہید ہو گئے اور اللہ سے دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، پروردگار مجھے گھر واپس نہیں جانا ہے، مجھے واپس گھر نہ پہنچانا، نہ لوٹانا۔ یہ وہ جذبات تھے، ایسے سینکڑوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے بھیجنے سے پہلے کہہ دیا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا میں بھیجنے سے پہلے کہہ دیا زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن جعفر کو، جعفر ابن ابی طالب کو تم جو ہے امیر بنا لینا۔ پھر جعفر شہید ہو جائیں تو اور ایک صحابی ہیں ان کو بتا کر کہا کہ ان کو تم جو ہے امیر بنا لینا۔ تو ایک یہودی نے رسول اللہ کا ارشاد سن کر بتایا کہ ان تینوں کی شہادت تو یقینی ہے، نبی کے فرمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ آواز ان کے کانوں میں بھی پڑی، پتہ ان کو بھی چلا کہ ہم شہید ہونے والے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے ہم۔ جذبہ تھا اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کا، اور انہی جذبات کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، دین سے نوازا ہے، اور اسلام کی اس نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام رہتی دنیا تک باقی رہے، اس کے لیے کیا؟ قرآن کی وہی آیتیں میں آپ کے سامنے پھر دہراتا ہوں، آپ اس کی ترتیب کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ 5 یا 6 جملے ہیں
پہلا جملہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اللہ کے دین کو گھروں میں اہل و عیال میں زندہ کرو، بچوں کو اسماعیل بناؤ، عورتوں کو ہاجرہ بناؤ، اور پھر کوشش کرو کہ ہر خاندان ایسا ہی بنے۔ اور یاد رکھو جی هو اجتباکم، جی اللہ نے تمہیں برپا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے۔ آج ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، کیا پتہ اللہ چاہتے تو ہم حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، حضرت نوح کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، یا حضرت ابراہیم کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت زکریا کے زمانے میں، حضرت یحییٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں پیدا ہو جاتے۔ اس زمانے میں پیدا ہو کے لمبی لمبی عمریں بھی پا لیتے تو اس امت کا اجر ہمیں نہیں ملتا، اس امت کا ثواب ہمیں نہیں ملتا۔ مشکل سے 60-70 سال کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل نے ایک جگہ پر رک کر دکھایا، یہاں ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس نے 500 سال عبادت کی، اور 500 سال کی عبادت کے بعد مرنے کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار سجدے میں میری موت ہونی چاہیے اور میرا یہ جسم قیامت تک باقی رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ کو دکھایا، یہ جو نظر آ رہا ہے نیچے زمین پر، یہ وہی آدمی ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، 500 سال عبادت کرنے کے بعد سجدے میں پڑا انتقال کر گیا، اور آج بھی اس کا جسم موجود ہے۔ ایک طرف اس کی 500 سال کی عبادت ہے اور ایک طرف اس امت کے خیر ہے۔ اس امت کو جو اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے وہ تھوڑے لمحوں میں 500 سال سے آگے کا نصیب کر دیں گے۔ تو اس امت میں پیدا ہو جانا ہی بہت بڑی خیرات ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اس امت میں پسند کر کے پیدا کیا ہے۔ ہم میں سے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے سیلیکٹ کیا ہے، ایک ایک کو اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے اور پسند کر کے اس امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ آگے کہتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے کسی کام کو بوجھ مت سمجھنا، دین کے کسی عمل کو اپنے لیے وزن مت خیال کرنا۔ اور یاد رکھو حضرت ابراہیم نے قربانی دی، حضرت حاجرہ نے کیسا کیسا گزارا ہوگا وہ زمانہ، جی صرف زمزم پہ گزارا ہے، جب تک بنو جرہم نہیں آئے تب تک صرف زمزم پہ گزارا ہے۔ کیسے گزارا ہوگا، اس بچے کو دودھ کیسے پلایا ہوگا، وہ قربانیاں کیسی ہوئی ہوں گی، وہ اکیلی عورت اس سنگلاخ وادی میں اس کی زندگی کے وہ دن اور رات کیسے گزرے ہوں گے، یہ سب اگر سوچ کر دیکھو تو ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کی ملت ہے اور انہی نے تمہیں مسلمان قرار دیا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ایک طرف حضرت ابراہیم کی سنتیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم 2 سنتیں یاد رکھے ہیں اور عام طور سے ان 2 سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہی 2 سنتیں نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ایک سنت ہے، جی روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا اچانک قیامت آئے گی اور پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مرے، زمینوں میں دفن ہوئے، فضاؤں میں بکھر گئے، جانوروں کے پیٹوں میں پوٹوں میں چلے گئے، سمندر میں غرق ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں ختم ہوئے، وہ سب کے سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور جب زندہ ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عوراتن حفاتن غرلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، جی پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، اور بالکل برہنہ بدن پیدا ہوگا، ننگا آدمی زندہ ہوگا۔ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو سب سے پہلے جن کو جوڑا پہنایا جائے گا، خلعت پہنایا جائے گا، سب سے پہلے جن کو جوڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم نے سنت جاری کی تھی کہ آپ نے لوگوں کو جوڑے پہنانا شروع کیا تھا۔ اللہ نے جو مال دیا اس مال میں سے حضرت ابراہیم لوگوں کو کپڑے پہناتے تھے، جوڑے بنا بنا کے پہناتے تھے۔
تو حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے جوڑا پہنا جائے گا، اور حضرت ابراہیم کے بعد نمبر میں پہلا نمبر فرسٹ پریفرنس اس کو ملے گا جو دنیا میں دوسروں کو جوڑا پہناتا ہو، دوسروں کے لیے کپڑے سلواتا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ خود تو ماشاءاللہ پہن رہے ہیں ضرورت مندوں کو دیکھیں، محتاجوں کو دیکھیں، اور ہدیے میں ضروری نہیں کہ ضرورت مند ہی کو دیا جائے، اپنوں کو دیکھیں، قریب والوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، ہدیے کے طور پر صدقہ تو غریب کو دیا جاتا ہے، ہدیہ تو سب کو دیا جاتا ہے، تو ہدیے کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی رسول حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ایک اور حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو آج مٹتی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، کہ حضرت ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے میزبان تھے، بہت میزبان، بہت بڑا کھلا دل۔ عام طور سے جب تنہا کھاتے تھے تو سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، اور جب مہمان آ جاتے تو ماشاءاللہ انواع و اقسام کے 2 4 قسم کے بہترین ڈشز بنا کر دستر پر رکھتے اور کھاتے کھلاتے۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ تنہا کھاتے ہیں تو سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، یہ مہمان آتے ہیں تو انواع و اقسام 6-7 قسم کی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا حساب نہیں ہے۔ مہمان دستر پر بیٹھ جائے تو بہترین سے بہترین بنا کے کھا لو، تمہیں اللہ کے پاس اس کا حساب نہیں دینا ہے۔ مہمان گھر آتا ہے تو ساری گھر کی بلائیں مہمان اپنے ساتھ میں لے کے چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ مہمان گھر کی ساری بلائیں لے کے جاتا ہے۔ آج یہ ختم ہو گیا ہے نظام، سلسلہ ختم ہو رہا ہے کہ کھانا کھلانا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ایُّ الاسلام افضل، رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام 2 باتیں ہیں، ایک لوگوں کو کھلانا اور دوسرا سلام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ ہمارے پاس سلام کی عادت ہے، لیکن شناسا کو سلام کرتے ہیں، جس سے جان پہچان ہے اس کو سلام کرتے ہیں۔ مسلمان ہمارے سامنے سے گزر رہے ہوں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب مسجد کو آ رہے تھے، آگے پیچھے مسلمان ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، آپ ادھر سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ وضو کے لیے ادھر جا رہے ہیں، کسی نے سلام کیا؟ سامنے سے گزرنے والے کو سلام کیا؟ عادت ہی نہیں ہے۔ ہاں جان پہچان والا آ جائے تو زور سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان شناسائی جس سے ہو اور جس سے شناسائی نہ ہو، پہچان جس سے ہو اور جس سے پہچان نہ ہو، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ 2 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ تو کھلانا پلانا بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کئی دن تک مہمان نہیں آیا، آپ مہمان تلاش کرتے تھے بازار میں، یہ پرانا دستور رہا ہے۔ ہم لوگوں کے بڑے بزرگ حضرات آج کل چونکہ ہوٹلیں کھل گئی ہیں تو سب کا یہی خیال ہے کوئی اجنبی دکھتا ہے تو ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں ہوٹل میں کھا لے گا، ہم کہیں سے آیا ہوگا تو ہوٹل میں کھا لے گا، تو یہ سوچ کر ہم اس کو کھلانے کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتے ہیں۔ پرانے لوگ اس کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بھی اجنبی نووارد نظر آتا وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کوئی مطلب اس سے نہیں ہے، ہمارا مطلب ان کو گھر لے جا کر کھلانے سے ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس سے اصرار کرتے۔ اگر آپ حج پر گئے ہوں تو یہ منظر آپ کو اب عرب میں، یہ مکہ مدینے میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نظر آئے گا۔ عصر کی نماز کے بعد یہ افطار سے پہلے خاص طور سے پیر کے دن اور جمعرات کے دن اور عام رمضان کے موقع پر تو ہر دن نظر آئے گا کہ گزرنے والے میں سے ہر گزرنے والے کو کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے آپ میرے دستر پہ آ جاؤ، آپ میرے دستر پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ پرانا دستور تھا۔
کہ لوگ نووارد کو، اجنبی کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس سے کہتے گھر آپ میرے کھانا آپ میرے گھر میں کھائیں گے، آپ میرے گھر میں کھانا کھائیں گے، یہ آپ اگر کھائیں میرے گھر میں تو مجھے خوشی ہوگی۔ دستروں پر اشعار لکھے جاتے تھے، اور وہ اشعار اسی لیے لکھے جاتے تھے کہ دستر پر بیٹھ کر کھانے والا شرمندگی محسوس نہ کرے، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ کسی اور کے گھر میں کھا رہا ہوں، اس کو یہ بتایا جاتا اللہ کا دیا رزق آپ اپنے دستر پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، بس گھر میرا ہے ورنہ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو بزرگوں یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا، تلاش کیا، 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، مہمان نہیں ملا۔ مہمان نہیں ملا کا مطلب بھوکے رہے 4 دن، 4-5 دن تک کچھ کھائے نہیں۔ 4-5 دن کے بعد اتفاق سے ایک مہمان ملا، اس کو پکڑ کے لائے، گھر میں بٹھایا، بٹھا کے اس کو دستر بچھا کر کھانا شروع کیا۔ اس سے کہا قل بسم اللہ، ارے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ اس نے، وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا بسم اللہ، اللہ واللہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، میں بسم اللہ نہیں بولوں گا، میں تو اپنے نام سے کھاؤں گا، اپنی ترتیب سے۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا نام نہیں لیتے تو میرے دستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اتنے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو وحی کے ذریعے سے اشارہ دیا کہ ابراہیم 90 سال سے بغیر اللہ کا نام لیے ہم کھلا رہے ہیں، کبھی تو ہم نے اسے بھوکا نہیں رکھا، ہم اسے ہر وقت کھلا رہے ہیں۔ ایک وقت تمہیں ایک اپنے دستر پر بٹھا کے کھلانا تھا اور تم نے بسم اللہ نہ کہنے پر اٹھا کے بھگا دیا۔ جاؤ، ہم تم سے ناراض ہیں، جب تک وہ مہمان واپس آ کر بیٹھ کر تمہارے دستر پر نہیں کھائے گا ہم تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم دوڑے، جا کے تلاش کیا، پتہ نہیں کہاں ملا ہوگا، دوڑ دھوپ کے بعد تلاش کرنے کے بعد اس کو لا کے دستر پر بٹھایا، منت سماجت کر کے کہا بسم اللہ بولو کہ نہ بولو، بس میرے دستر پر کھا لو تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اس نے پوچھا آخر اتنی منت سماجت کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا جس اللہ کا نام لیے بغیر اللہ کا نام لیے بغیر کھانے پر، نام نہ لینے پر میں نے تمہیں ڈانٹ کے یہاں سے بھگا دیا، اسی اللہ نے مجھے واپس تمہیں ڈھونڈ کے لانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا دل بھی پسیج گیا، اس نے کہا کتنا مہربان خدا ہوگا، اس نے بسم اللہ پڑھ کر کلمہ پڑھ کے کھانا کھایا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا دستور رہا ہے۔ ابراہیمی سنتیں، یہ ہم نے سمجھا 2 ہی سنتیں ہیں، یہ 2 ہی سنتیں نہیں ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم کی سنتیں ہیں کہ کھلانا۔ آج بھی ماشاءاللہ عربوں میں یہ طریقہ ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ناز نخرے ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس کسی کو اتفاقاً بازو والے کو بلاؤ، پڑوس کو بلاؤ، رشتہ دار کو بلاؤ، آج ہمارے پاس اچھا کھانا بنا ہے، آپ آ جائیے کھانے کے لیے، تو رشتہ دار ہو، دوست ہو، انکار کر دے گا، آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شادی میں بھی لوگ ایک بار بولنے پر نہیں آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی بولنا پڑتا ہے شادی ہے ضرور آنا، پھر رقعہ دیتے وقت پر بولنا پڑتا ہے بیٹے کی شادی ہے ضرور آنا، پھر باتوں کے درمیان چائے پیتے پیتے 1-2 بار بولنا، اور پھر نکلتے وقت پر جی خاص طور سے آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ اتنی دفعہ بولے بغیر تو لوگ شادی میں بھی نہیں آتے ہیں، اچانک کی دعوت پر کہاں سے آ جائیں گے؟ اگر کسی کو کہا گھر میں ماشاءاللہ کچھ بنا ہے آ جائیں آپ، تو آج کوئی نہیں آتا ہے۔ ہمارے پاس نخرے ہیں، یہ ناز ہے ہمارے پاس۔ عربوں میں ماشاءاللہ یہ دستور نہیں ہے، عرب بڑے بے تکلف سیدھے سادے لوگ ہیں، اسی لیے ان کے پاس کھانا بھی آسان ہے، کھلانا بھی آسان ہے۔ ہمارے پاس ناز نخروں کی وجہ سے کھانا بھی مشکل ہو گیا، کھلانا بھی مشکل ہو گیا۔ عربوں کے پاس بہت آسان ہے، ایک مہمان آیا باہر کا، اس کے لیے انہوں نے دستر تیار کیا، اور دستر پر مہمان کے بیٹھ جانے کے بعد وہ پڑوس کے 2-4 احباب کو فون کریں گے، کہیں گے میرے گھر میں مہمان آیا ہے اور میں مہمان بیٹھ کے کھا رہے ہیں، میری خواہش ہے آپ بھی دستر پر آ جائیں۔ وہ لوگ بے تکلف نکل کے گھر کو آ جاتے ہیں اور گھر میں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، اور کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں، کوئی طنز نہیں، آپ نے پہلے سے کیوں نہیں بلایا، مجھے پہلے سے کیوں نہیں بتایا، یہ سب نہیں ہے۔ بہت سادہ نظام ہے، اس کی وجہ سے کھانا بھی آسان، کھلانا بھی آسان۔
اور ہمارے ناز نخروں کی وجہ سے کھانا بھی مشکل ہے، کھلانا بھی مشکل، ہم کسی کے ہاں جا کے کھانے تیار نہیں ہوتے، اور جب کھلانے کا موقع آتا ہے تو خود ہی شرم محسوس کرتے ہیں، اس نے بلایا تھا میں گیا نہیں، اب بلاؤں گا تو وہ کیسے آئے گا۔ اس لیے سادہ نظام بنانا اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ کھانا کھلانا پلانا اس کا نظام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھلائیں پلائیں، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ میزبانی، مہمان نوازی، یہ میزبانی مہمان نوازی بہت بڑی چیز ہے۔ حاتم طائی بہت بڑے میزبان گزرے ہیں۔ حاتم طائی کوئی کسی نے پوچھا آپ سے بڑا میزبان آپ نے کسی کو دیکھا؟ آپ بہت سخی ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، آپ نے اپنے سے بڑا کسی مہمان نواز کو دیکھا؟ تو حضرت حاتم طائی نے کہا میں ایک بار سفر میں تھا، اور سفر میں گزرتے گزرتے جنگل میں رات ہو گئی، تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے، اس جھونپڑے میں جا کے میں بیٹھا، تو اس ایک نوجوان تھا، اس نے میرا استقبال کیا، مجھے گھر میں بٹھایا، کہا چچا جان انتظار کرو، تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، سارا سالم بکرا کاٹ کے لایا، اور اس کا جو سرا ہے، وہ سرا عربوں میں اس طرح سے پکایا جاتا ہے کہ سر کا اوپر کا جو چھلکا ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، اس کو اوپر سے چھلکے کی طرح سے نکالو تو نکل جاتا ہے، اور اندر ہی بھیجا پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ سرا لا کے سامنے رکھا، تو انہوں نے بھیجا اوپر سے چھلکا نکال کر وہ سرا بھیجا اٹھا کے کھایا تو بڑا مزیدار تھا۔ جی مہمان نے کہا بڑا مزیدار ہے، تو تھوڑی دیر میں اور ایک سرا آ گیا۔ پھر اس نے کہا بڑا مزیدار ہے، تو اور ایک سرا آ گیا۔ حاتم طائی کہتے ہیں جی رات ایسے ہی گزرتی رہی، اور وہ نوجوان میرے سامنے تعریف پر ایک ایک کر کے سرا لاتا رہا، یہاں تک کہ 100 سرے اس نے مجھے لا کے کھلا دیے تھے، فریزر میں رکھے ہوئے تھے۔ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ جو فریزر میں رکھے ہوئے تھے سب بھن بھن کے لا کے دے دیے؟ نہیں، بلکہ 100 بکرے ایک مہمان کے لیے ذبح کر دیا، 100 بکرے ایک مہمان کے لیے ذبح کر دیا۔ جی جب پوچھا حاتم طائی نے باہر نکلتے ہوئے کہ کیا تمہارے پاس کتنے بکرے تھے؟ اس نے کہا 100 تھے، 100 ذبح کر دیے؟ کہا 1000 ہوتے تو آپ کے لیے ذبح کر دیتا۔ جی یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم ماشاءاللہ مہمان آئے تو بچے کو بھیجتے ہیں 1.25 کم کلو گوشت لے کے آ جانا۔ جی یہ ہماری میزبانی ہے، اور وہ ان عربوں کی میزبانی ہے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ جی حضرت ابراہیم کی قربانی والی سنت کو زندہ کرنے کے ساتھ ان سنتوں کو زندہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔